يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلال here. امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گی. صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. سورۃ یونس پارہ نمبر 11 لیکچر نمبر 3 آیت نمبر 17 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 18 سے سٹارٹ کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین آمین آمین. ویعبدون من دون اللہ، وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا ما لا یضرهم، نہ ضرر پہنچا سکے اسے، ولا ينفعهم، اور نہ نفع دے سکے انہیں. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء، یہ سب شفعاؤنا، ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اتنبئونا، کیا تم خبر دیتے ہو، اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما، اس کی جو لا یعلم، وہ نہیں جانتا، فی السماوات، یا آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں. سبحانہ، وہ پاک ہے، و تعالی، اور بالا تر، سب سے اونچی، عما، اس سے جو یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں. وما کانا، اور نہ تھے، الناس، لوگ، الا، سوائے، امت واحدہ، ایک امت کے. فاختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا. ولو، اور اگر، لا کلمت، نہ بات ہوتی، سبقت، پہلے ہو چکی، ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لقضیہ، تو فیصلہ ہو جاتا بینہم، ان کے درمیان، فیما، اس میں جو فیہ، اس میں یختلفون، وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اور یہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں. بتوں کی بات کی جا رہی ہے. ما لا یضرهم، جو ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، ولا ينفعهم، اور نہ ہی ان کو نفع دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور تمام آدمی ایک ہی طریقے کے تھے، ایک ہی امت سے تھے، اور انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا. اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی آ چکی ہے، تو جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں تو ان کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو چکا ہوتا. کفار مکہ اور مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ دنیا کی ہر مصیبت ہمارے معبود جو ہیں وہ سفارش کر کے دور کرا دیتے ہیں. ہر کام کے دیوتا مختار ہیں. اگر بالفرض عذاب و ثواب کا جھگڑا ہوا بھی تو ہمارے یہ معبود سفارش اور شفاعت کر کے ہمیں رہا کرا لیں گے. ان کو لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں عذاب دینا ہے ہم سفارش کے ذریعے اور شفاعت کے ذریعے سے، بتوں کی سفارش کے ذریعے سے اس کو ختم کرا لیں گے. اور اس کو رد کرنے کے لیے، اس خیال کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات میں بتایا کہ اللہ کو چھوڑ کر کفار ایسے باطل اور بے حقیقت معبودوں کو پوجتے ہیں جو ان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی نفع، اور اگر ان کی عبادت کی بھی جائے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور نہ بھی کی جائے تو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے. پھر ان کی عبادت کس خوف اور کس وجہ سے ہے؟ جب مشرکوں سے یہ پوچھا جاتا تو کہتے بے شک بڑا خدا تو ایک ہی ہے. وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بڑا خدا جو ہے وہ ایک ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، مگر ان بتوں کو خوش رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سفارش کر کے بڑے خدا سے دنیا میں ہمارے اہم کام درست کروا دیں گے. اگر موت کے بعد دوسری زندگی کا سلسلہ ہوا تو وہاں بھی ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑوا لیں گے. باقی چھوٹے موٹے کام جو خود ان کے حدود و اختیار میں ہے، ان کا تعلق تو صرف انہی سے ہے، اسی وجہ سے ہم ان کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. عرب کے مشرکوں کا یہی عقیدہ تھا. عیسائی بھی
یہ قائل ہیں کہ مسیح सूली पर चढ़ के हमारे गुनाहों का कफारा दे गए हैं। वो बाप से सिफारिश करके, माज़अल्लाह वो अल्लाह ताला को बाप समझते हैं ना, तो वो बाप से सिफारिश करके हमें अजाब से बचा लेंगे। लेकिन ये इनकी सिर्फ खाम ख्याली ही है। बुतों का सिफारशी होना, सिफारशी का मुस्तहिक इबादत होना, दोनों दावे गलत और बेबुनियाद हैं। अल्लाह ताला ने इसके रद्द में बताया है कि अल्लाह के इल्म में तुम्हारे सिफारिशों का वजूद ही नहीं है और अल्लाह के इल्म से कोई चीज खारिजी नहीं है। फिर जब ऐसे सिफारिशों की हस्ती का इल्म आसमान और जमीन में कहीं अल्लाह को है ही नहीं, तुम कहाँ से ऐसे सिफारिश ला सकते हो। ये एक नहायत अच्छे अंदाज में बयान किया गया है। अल्लाह ताला तो जानता नहीं कि जमीन और आसमान में कोई इसके हजूर आपकी सिफारिश करने वाला है। फिर आप क्योंकि सिफारिशी तो कोई है ही नहीं, फिर आप किस तरह से इन सिफारिशों की खबर दे रहे हो, आप किस तरह से अपने ख्यालात जो फासिद हैं उनको पेश कर रहे हो। अल्लाह के कारखाना कुदरत में ऐसे सिफारिशी शरीक ही नहीं हो सकते। वो शरीकों से पाक और बरी है, इसकी मर्जी और मशीयत में किसी को दखल नहीं। मुशरिकीन लाजवाब होकर कह दिया करते थे कि हम अगर देवताओं की इबादत करते हैं, बुतों को पूजते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं, हमेशा से ऐसा ही चला आ रहा है। कदीम से यही दस्तूर था, हमने अपने बाप दादा को भी ऐसे ही करते देखा है। और अगर ये ऐसा ही होता तो तुम्हारे दीन में मना किया गया होता, हमारे दीन में तो इस चीज को मना नहीं किया गया। हमारे दीन में तो ये भी बताया गया है कि अल्लाह का वजूद है, हम अल्लाह के वजूद को तो मानते हैं, लेकिन हम इन बुतों को भी मानेंगे। तो इसकी तरदीद करते हुए जवाब दिया गया है कि तुम्हारा ये कहना गलत है, अल्लाह का दीन हमेशा से एक ही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर मुद्दत दराज तक सब लोग फितरत के मुताबिक एक ही मिल्लत और एक ही दीन के गिर्द घूम रहे हैं, जो कि वहदहू ला शरीक का दीन है। और सब मोमन चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते थे, ठीक है, पहले वाले मज़हब से अगर भी ताल्लुक रखते थे, तो अगर तो वो एक अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते थे, तो अल्लाह ने उनकी निजात कर दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए, सबका एक ही मोटिव था, सबका एक ही टारगेट था, सब एक ही चीज की तरफ बुलाने वाले थे, सब एक ही खुदा की तरफ बुलाने वाले थे, सब एक ही चीज के लिए एक ही वहदानियत की तरफ बुलाने वाले थे, अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ, वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाने वाले थे। और दीन हमेशा से एक ही था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। लेकिन कुछ लोग बहक कर जुदा जुदा हो गए, तो अल्लाह ने इनको समझाने और दीन हक पर लाने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू किया और अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। किसी ज़माना और किसी भी मिल्लत में अल्लाह ने शिर्क को जायज नहीं रखा। तो बुत परस्ती कदीम नहीं, बल्कि तौहीद जो है वो शुरू से है, असल से है और अब तक रहेगा, क्योंकि तौहीद ही है जो कि हमेशा के लिए रहेगा। बुत परस्ती तो बाद की इंसानी दिमाग की ईजाद है। अब ये भी हमारे जहन में सवाल आता है ना कि बुत परस्ती अगर बात की इजाद है, तो ये इजाद कब से हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई। रवायात हदीस से मालूम होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक एक ही उम्मत, एक ही कौम थी और एक ही तरह से वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे और एक ही तरह से अपने रसूल की अताअत करते थे। ना तो कुफ्र शिर्क था, ना ही बुत परस्ती थी। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना में कुफ्र शिर्क जो था वो ज़ाहिर होना शुरू हुआ था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कुफ्र शिर्क का मुकाबला करना पड़ा। और ये ज़ाहिर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम का एक काफ़ी जो इनका टाइम ड्यूरेशन है ना इनके ज़माने का, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो रात के बयान के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं पुश्त में से हैं। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि कौम नूह में बुतों की पूजा शुरू हुई थी। कौम जो नूह थी वहीं से ये स्टार्ट हुआ था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बयान के मुताबिक बुत परस्ती की इब्तिदा इस तरह से हुई कि बाज़ सालिहीन का इंतकाल हो गया, जो कि कौम नूह में से थे। उनके सालिहीन का इंतकाल हो गया, जिनके नाम बिदा, सबा, यगूस, यऊक, नसरा थे। लोगों ने इनकी तस्वीर बना ली ताकि इनके अहवाल और इबादत वगैरह की याद ताज़ा रहे कि ये लोग बड़े इबादत गुजार हुआ करते थे। कुछ मुद्दत के बाद इन सूरतों के उन्होंने मुजस्मे तैयार कर लिए, हत्ता कि कुछ दिनों बाद वो इनकी इबादत भी करने लगे और ये बुत ही उनके बुजुर्गों के नामों से मौसूम किए गए। चनांचे अंबिया अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक बुत परस्ती का आगाज नहीं हुआ था, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद से बुत परस्ती का आगाज हुआ।
اور پھر وہی قوم تھی جس پہ سب سے پہلا عذاب بھی آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں عقیدہ توحید لے کر آئے اور ان کی اولاد اور نسل بھی ایک زمانہ تک انہی کے عقیدہ اور طریقہ توحید پر رہی. شرک اور بت پرستی قدیم نہیں بلکہ توحید قدیم ہے، شروع سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا. علیہ آیتن کوئی نشانی یا کوئی معجزہ من ربہ ان کے رب کی طرف سے کیوں نازل نہیں ہو رہا. وَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، مجھے نہیں. سو آپ بھی منتظر رہو، میں بھی تو آپ کے ساتھ منتظر ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور جب ہم ان لوگوں کو اس کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو، کسی نعمت کا مزہ جب کھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنا شروع کر دیتے ہیں. مکرن فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں، آیات کے بارے میں شرارتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا بہت جلد دینے دے گا. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بالیقین ہمارے فرشتے آپ کی سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں. مشرکین عرب کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی اپنی خواہش کے مطابق معجزات طلب کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ یہ معجزہ دکھائیے، وہ معجزہ دکھائیے. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے. اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء سے زائد تھے، ظاہری بھی اور معنوی بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمیع الاقسام عالم نے معجزات عنایت فرمائے. در حقیقت آپ کی تو ساری زندگی ہی معجزہ تھی، لیکن یہ سب اہل بصیرت کے لیے تھی. باقی جو ازلی کافر تھے اور جو تعصب والے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغلوب کرنے کی نیت سے بےہودہ قسم کے فرمائشی معجزات طلب کیا کرتے. کبھی کہتے کہ یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ پہاڑ سونے کا ہو جائے. کبھی کہتے کہ فرشتے اتر کر ہم سے آپ کی رسالت و صداقت کا اظہار کریں. کبھی کہتے کہ فلاں فلاں کھانوں کا سجا ہوا دسترخوان آسمان سے نازل ہو جائے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، ایسی باتیں جس کا کوئی معنی نہ ہوتا تھا. ایک تو اس قسم کی فرمائشوں کی تکمیل ضابطۂ قدرت اور قانون نبوت کے خلاف تھی. دوسرا یہ کہ یہ طلب معجزانہ وہ یہ جو معجزات کہہ رہے تھے نا، اب ان کی طلب کے اکارڈنگ تو معجزات نہیں دکھائے جا سکتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ جب آپ کی طرف کوئی بھی چیز نازل کی جاتی ہے پہلے تو آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی معجزہ دکھایا جاتا ہے تو پہلے آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر بعد میں اس میں شرارتیں، اس میں سے نقص نکالنا معاذ اللہ شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ کوئی اعجازی واقعہ یا حال دیکھتے تو اس کی کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے دلیل پیدا کر لیتے، اس پہ اعتراض کرتے، جھٹ سے کوئی نیا معجزہ دکھانے کی فرمائش کرنا شروع کر دیتے. یہاں ان آیات میں اسی کے متعلق بتایا جا رہا ہے. کفار یہ کہتے ہیں کہ جن نشانیوں یا معجزات کی وہ فرمائش کرتے ہیں ان میں سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمایا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کفار سے کہہ دیجئے صداقت کے نشان پہلے بھی بہت دیکھ چکے ہیں آپ، فرمائشی نشان دکھانا ضروری نہیں. سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین تھے، نبوت ملنے سے پہلے بھی صادق و امین تھے. ٹھیک ہے، اب ان کے فرمائشی معجزات دکھانے کی ضرورت نہیں. فرمایا کہ بہت سارے صداقت کے نشانات تو آپ پہلے سے دیکھ چکے ہیں، معجزات بھی پہلے سے دیکھ چکے ہیں، فرمائشی معجزات دکھانا ضروری نہیں. جو آئندہ مصلحت ہوگی اللہ کی طرف سے وہ معجزہ دکھایا جائے گا. اور اللہ ہی جانتا ہے ہر طرح کے علم کو. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی اچھے سے جانتا ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر کیا موجود ہے، کہ آپ معجزہ دیکھ کر ایمان لانے والے ہیں یا صرف آپ ہلے بہانے کر رہے ہیں یا پھر آپ شرارتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے دلوں کے تمام حال موجود تمام حالات سے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں سے واقف ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا بہیو کرنا چاہتے ہو. آپ کے موجودہ حالات بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں. تو اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ وہی معجزات دکھائے گا
جس میں مصلحت ہوگی، وہی نشان دکھائے گا جس میں کوئی مصلحت ہوگی. والذی یسیرکم فی البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم. اور وہ اللہ ایسا ہے کہ تمہیں خشکی اور دریا میں لیے پھرتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتیاں لوگوں کے مطابق ہوا کے ذریعے چلتی ہیں اور وہ لوگ ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں. پھر اچانک سے ایک جھونکا ہوا کا مخالف سمت سے آتا ہے اور ہر طرف سے موج اٹھتی ہے. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطُ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ برے پھنس چکے ہیں. اس وقت وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو. مخلصین لہ الدین، پکے ہو کے، ایسے یقین کے ساتھ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب انہیں اس مشکل سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ رب العزت کے ساتھ کے. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور اگر ہم آپ کو اس مصیبت سے بچا لیں تو ہم ضرور، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اس مصیبت سے بچا لیں تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے. من الشاکرین، شکر کرنے والے بن جائیں گے. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اس مہلت سے یا اس آزمائش سے بچا لیتے ہیں یا اس صورت سے نکال لیتے ہیں، تکلیف سے نکال لیتے ہیں، تو وہ فوراً ہی زمین پہ ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں. یبغون فی الارض بغیر الحق، وہ زمین میں فساد مچانا شروع کر دیتے ہیں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. اے لوگوں سن لو کہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال جاں ہونے والی ہے. بس دنیا میں زندگی میں آپ یہ جو فض اٹھا رہی ہیں، پھر آپ سب کو ہمارے پاس ہی آنا ہے. پھر ہم سب تمہارا کیا کیا ہوا آپ کے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کی سزا دیں گے. اب ہوتا وہ اس طرح سے تھا کہ جب کبھی کفارے مکہ یا مشرکین کو کسی بھی قسم کی ایسی سچویشن میں سے گزرنا پڑتا کہ ان کے حالات مشکل ہو جاتے، حالات ان کے ٹائٹ ہو جاتے، تو وہ اللہ کو پکارنے لگتے. جب ان کے سر پہ کوئی بڑی مصیبت آ پڑتی تو وہ اللہ کو پکارنا شروع کر جاتے، جیسے ہم کرتے ہیں. جیسے بھی کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم مصلے بچھا لیتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ پریشانی نکلی، مصیبت ختم ہوئی، ساتھ ہی ہم انہی ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو جاتے ہیں جن میں پہلے سے مشغول تھے. اگین اینڈ اگین اللہ تعالیٰ کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیشہ سے ہمارا کنیکشن اپنے ساتھ اسٹرانگ رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر لمحے میں اللہ کو ہی پکارتے رہیں. تو جب بھی مشرکین مکہ پہ کوئی بھی مصیبت پڑتی تو اللہ کو پکارنے لگتے، اور جب اللہ ان پہ سختی اور مصیبت کو ہٹا لیتا تو پھر وہ کفران نعمت کرنے لگتے اور پھر سے وہ آیات الہیہ کی تکذیب کیا کرتے، آیات الہیہ کو جھٹلایا کرتے اور شرارتیں کرتے. تو انہیں سزا کی وعید سنائی گئی ہے کہ آپ نے جو کیا ہے یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے جس میں آپ سب جو کر رہے ہیں نا، اس کے بعد سب کو لوٹ کر واپس آنا ہے. پھر آپ کے ساتھ وہی بیہیو کیا جائے گا جو کہ جس کے آپ مستحق ہیں. اور ان کی اس خصلت کو ایک بحری سفر سے مثال دی جا رہی ہے، ایک مثال کے ذریعے، ایک ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے ہے کہ وہ جب کشتیوں میں سوار ہو کر نکلتے ہیں تو بڑی ہوا خوشگوار ہوتی ہے، بڑا اچھا ویدر ہوتا ہے، بڑا اچھا وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑے آرام سے چلے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہوا مخالف سمت سے آتی ہے اور ایک دم سے طوفان آ جاتا ہے سمندر میں اور چاروں طرف سے پانی اٹھ کے کشتی کے ساتھ ٹکرانا یا جہاز کے ساتھ ٹکرانا شروع ہو جاتا ہے، تو جب چاروں طرف سے موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں انہیں پکا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ غرق ہو جائیں گے. انہیں ہر طرف سے موت ہی موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، بھاگنے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا. وہ اپنے فرضی معبودوں کو چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اصل فطرت انسانی کا تقاضا ہے. ہر چیز سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کو بلانا شروع کر دیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے، اس پریشانی سے نکال دے. لیکن جیسے ہی اللہ نے انہیں بچا لیا
ان کے بیڑے کو پار کیا، کشتی کو منزل مقصود پہ پہنچایا، ساحل پہ پہنچایا، امن ہوا، اگین اینڈ اگین وہ انہی شرارتوں میں، انہی سازشوں میں مشغول ہو جاتے ہیں جس میں وہ پہلے سے مشغول تھے۔ تو اس شرک اور شرارت کا انجام کیا ہوگا؟ آگے فرمایا جائے یا الناس، خطاب کر کے اے لوگوں، اس شرارت کا انجام آپ کو خود اٹھانا پڑے گا۔ یہ جو آپ خیال کرتے ہو کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے کر کامیاب ہو گئے، مال و دولت، صحت اور سب کچھ حاصل کر چکے ہیں، حاصل ہو گیا، ہمیں اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یہ جسٹ آپ کی خام خیالی ہے۔ خوب یاد رکھو، دنیا کے عیش چند دن کے عیش ہے۔ دنیا کے جو مال ہے جس پہ آپ اترا رہے ہیں، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں میرے پاس بڑا بینک بیلنس ہے، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، جس پہ آپ اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہیں، اترا رہے ہیں، اتنا غرور کر رہے ہیں، یہ چند روز کا پیسہ ہے جو کہ ناپائیدار ہے، فانی ہے۔ دنیاوی زندگی کے مزے اور آرام ان قریب زائل ہونے والے ہیں، کچھ دن کے یہ عیش ہیں جو آپ کر لو، اور آخر میں آپ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنے، اور اس وقت آپ سب کا کیا دھرا آپ کے آگے آئے گا، اور اس وقت آپ کو اپنے کیے کی سزا بھی ملے گی۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جس کو آدمی اور جانور کھاتے ہیں وہ نکالے، یہاں تک کہ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزجنت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون۔ یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی ہوتی ہے اور اس کی خوب زیبائش ہو چکی ہوتی ہے زمین، اور فصل پوری تیار ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ ہم اس پہ مکمل طور پر قابض ہو چکے ہیں، یہ ہماری ملکیت ہے، یہ ہماری جائیداد ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری فصل ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی حالت میں دن یا رات میں اس پر ہماری طرف سے اچانک سے کوئی حادثہ آ پڑتا ہے۔ اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس، جیسے کہ اچانک سے ایک دم خشکی یا کچھ اور اس پہ زمین پہ آ پڑا، فصل پہ آ پڑا، تو ہم نے اس کو ایسا صاف کیا کہ یہاں پہ جیسے کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، جیسے سیلاب آیا ہے اچانک سے آیا، جتنی کھڑی فصلیں تھی ساری کی ساری تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچانک سے وہ بڑے مالک بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری زمینیں، ہماری فصلیں، ہماری جائیداد ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب میں چاہتا ہوں اچانک میری طرف سے کوئی حادثہ آتا ہے تو وہ ساری زمین کو ایسے صاف کر دیا جاتا ہے جیسے تغن بالامس، یہاں پہ جیسے کوئی کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اور ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو سوچ سے کام لیتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ عیش آخرت میں آپ کے کچھ کام نہ آئے گا، اور دنیاوی زندگی کی حقیقت یہاں پہ اس آیت میں سمجھائی گئی ہے کہ دنیا کا مال فنا اور زوال کا شکار ہو جائے گا، اور یہ ناپائیداری کی ایک اگزامپل دی گئی ہے تاکہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ ایک ناپائیدار چیز سے دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے محروم اگر ہو جائے گا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ نعمتوں سے نوازے گا تو وہ اہم بات ہے۔ اور یہاں پہ اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح سے، جیسے دنیا کی ایگزامپل اس طرح سے دی گئی ہے جیسے کہ آسمان سے خوب زور کی بارش ہو، ہر طرح کی پودے جو ہیں یا پھر ہر طرح کی جو فصلیں اگائی گئی ہیں ان کی خوب پیداوار ہو جائے، خوب اچھے طریقے سے ان کی پیداوار ہو رہی ہو، انسانوں کے کھانے کے قابل پھل، میوے، غلے، جانوروں کے کھانے کے قابل گھاس وغیرہ، ہر طرح خوب اس کی اچھے طریقے سے اس کی پیداوار ہو رہی ہو، کہ جب ہر طرف خوب سبزی اور شادابی پھیل جائے اور انسان سمجھنے لگے کہ اس کی فصل تو اس دفعہ بہت ہی اچھی ہوئی ہے اور اس کی جو کھیتی ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے، اس کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کو اس دفعہ زیادہ پروفٹ ملے گا، تو اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے نا جو کہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مالک و مختار ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک کوئی ایسا آسمانی یا زمینی حادثہ پیش آ جائے کہ سارا گل و گلزار تہس و نہس ہو جائے،
جو اتنا پیارا اتنی پیارے کھیت تھے, اتنی اچھی فصل تھی, وہ ساری خراب ہو جائے, تباہ ہو جائے, اور یہ حالت ہو جائے کہ کل تک یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیاوی زندگی کی چیزیں یکا یک آپ کے ہاتھوں سے ختم ہو جائیں اور آپ ہاتھ ملتے رہ جاؤ. اور ایسے ہی ہے یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ جتنا مرضی ہم کما لیں, جتنا مرضی ہم ارن کر لیں, جتنا مرضی ہم بنا لیں, پیسہ بنا لیں, لیکن کیا ہوگا جیسے ہی موت آئے گی اچانک سے سب کچھ ختم اور یہیں پہ دنیا میں رہ جائے گا. سب کچھ دنیا میں رہ گیا, نہ وہ ہمارے کسی کام کا. اگر تو ہم نے حلال کمایا ہوگا, بہتر طریقے سے کمایا ہوگا, تو ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. اگر ہم نے اس کو بہتر طریقے سے نہیں کمایا ہوگا, ناجائز طریقوں سے اس کو جمع کیا ہوگا, تو وہ ہمارے لیے وبال جان ہوگا, اور ہمیں بعد میں بھی اس کا عذاب ہوتا رہے گا. تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے کون لوگ ہیں, ان کے لیے یہ کون کی نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں جو کہ اس پہ غور و فکر کرنے والے ہیں, جو دنیاوی زندگی کو اپنی ہمیشہ کی زندگی نہیں سمجھ رہے بلکہ دنیاوی زندگی کو سمجھ رہے ہیں کہ واقعہ ہی ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر تو ہم نے اچھے سے پرفارم کر لیا دین اچھے مارکس آ جائیں گے اور جنت مل جائے گی. اگر ہم نے اچھے سے پرفارم نہ کیا, اگنور کرتے رہے اللہ تعالیٰ کو, دین نہ تو ہمارے مارکس اچھے آئیں گے اور نہ ہی ہمیں جنت ملے گی. تو یہ دنیاوی زندگی کی بڑے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جو چیز ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بھی میری ہے, وہ بھی میری ہے, یہ میرا ہے, وہ میرا ہے, آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک منٹ میں آپ کے گھروں کو ختم کر دے, آپ کی مال دولت ہر چیز کو ختم کر دے. دیکھیں جیسے ہم اپنی چیزوں کو بڑا سنبھال کے ایسے سیو کر کے رکھتے ہیں نا, اس کو کچھ نہ ہو جائے, ہمارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, ہماری اپنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, تو ہم ان کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. تو کیا جن لوگوں کے گھر ختم ہو گئے سیلاب کی وجہ سے, کیا انہوں نے اپنی چیزوں کو سنبھال کے نہیں رکھا ہوگا؟ وہ بھی سارا کچھ ختم ہو گیا, اور اسی طرح سے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں, اکثر لوگ کیا کہتے ہیں اگر کوئی ان کو گفٹ دیتا ہے نا, تو وہ ایک ہم نے اپنے سے بنایا ہوتا ہے کہ گفٹ کو شفٹ نہیں کرتے. ہم نے اپنی طرف سے ایک سینٹینس بنایا ہوا ہے کہ گفٹ کو شفٹ کرنا الاؤ نہیں ہے, گفٹ کو شفٹ نہیں کرتے کہ لیکن قرآن و حدیث سے ایسا کچھ نہیں ملتا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گفٹس آیا کرتے تھے ایک ٹائم میں, اتنا کچھ ان کے پاس, اتنے ہدیات آیا کرتے تھے, کتنے لوگ ان کو گفٹس دیا کرتے تھے, لیکن شام تک ان گفٹس کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں ہیں, بلکہ وہ سارے تقسیم کر دیے جاتے تھے. سارے ایسے تقسیم کیے جاتے تھے کہ اللہ کے پاس ان کا اجر بھی پہنچ جاتا. اور اسی طرح سے تو انہوں نے تو حالانکہ ان کے اتنے اچھے فرینڈس تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال دے دیا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بہت اچھے تحائف, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کنواں خرید کے دے دیا تھا, ٹھیک ہے. اور بہت سارے صحابہ کرام کی ایگزامپلز ملتی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بڑے اچھے گفٹس کیے, لیکن انہوں نے سنبھال کے نہیں رکھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گفٹ کو شفٹ نہیں کرتے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں گفٹ کو شفٹ کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, بلکہ وہ اس بندے کو بھی ثواب ہوگا جس نے دیا, اس سے آگے جائے گا تب بھی اس بندے کو ثواب ہوگا. تو جس کی ضرورت کی چیز ہے اس کو آپ دے دیجیے. تو میں نے اپنی کولیگس کو بتایا, میں نے کہا دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر میرے پاس کوئی چیز آتی ہے نا, تو پہلے میں بھی ایسے کرتی ہوتی تھی, جب تک مجھے شعور نہیں تھا, مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا, میں بھی ایسے کرتی تھی, چیزوں کو بڑا سنبھال کے رکھتی ہوتی تھی. اور کبھی گفٹس ملتے تھے, اور الحمدللہ مجھے شروع سے بڑے گفٹس ملتے رہے ہیں. جب کبھی گفٹس ملتے تھے تو دین میں نے ان کو سنبھال کے رکھنا, ایک بڑا سا باکس بنانا, ان کے اندر جمع کرتے جانا. لیکن الحمدللہ میری ہیبٹ چینج ہو چکی ہے. جو چیز میری ضرورت کی ہوتی ہے وہ میرے پاس موجود ہے. جب میں وہ جس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کو اس کی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے, تو میں اس کو دے دیتی ہوں کہ یہ آپ یوز کر لیجئے. اور اسی طرح میری کولیگ میرے سے بات کر رہی تھی کہ میں نے آپ کو گفٹ دیا تھا, آپ نے اس کو ساتھ والی دیکھا نا کولیگ کو کہ اس کو پہنا ہوا, تو اس نے کہا کہ آپ نے اس کو دے دیا. میں نے کہا مجھے لگ رہا تھا اس کو میرے سے زیادہ ضرورت ہے, الحمدللہ میرے پاس تو موجود ہیں یہ ساری چیزیں, تو آپ نے مجھے دے دیا تھا, مجھے یاد ہے آپ نے مجھے دیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی کاؤنٹ کرے گا, لیکن جس کو زیادہ نیڈ تھی نا, اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے کاؤنٹ کرے گا. تو میں نے جب اس کو یہ بتایا نا تو وہ خوش ہوئی, اور ان کو پتا چلا کہ ہاں جی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آگے دے دینا, کیونکہ دیکھیں جتنا ہم سنبھال کے رکھیں گے وہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. ٹائم گزرے گا, ایک تو ان کا جو فیشن وہ آؤٹ ہوتا چلا جائے گا, جو چیزوں کو سنبھال کے ہم رکھ رہے ہوتے ہیں, اور باقی کیا ہوگا کہ ہم کبھی جب نکال کے دیکھیں گے سیڈ ہی ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ثواب ملے گا آن دا اسپاٹ جب آپ اس چیز کو اس بندے کو دے دیں گے جس کو آپ سے زیادہ نیڈ ہوگی.
تو اس لیے چیزوں کو سنبھال کے رکھنے کی بجائے آپ اللہ کے راستے میں دینے والا بنیے. جتنا آپ اللہ کے راستے میں دینے والا بنیں گے وہ چیزیں کاؤنٹ ہوں گی, اور یہ نہیں ہوگا کہ ایک دم سے آئے اور وہ ختم ہو جائے, کیونکہ دنیاوی مال اللہ کی امانت ہے. اللہ کی امانت ہے, یہ ہمیں مل سکتا ہے. اللہ نے چاہا تو ہمیں دے دیا, اللہ نے چاہا تو ابھی دے دیا, تو اللہ تعالیٰ بعد میں اگین اور دے دے گا. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں صحیح سے اپنی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.